اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنمنٹ UPS سوری پورہ پتی کلسٹر گنا پورہ زون لنگیٹ مضمون اردو جماعت چھٹی۔ میرے بچوں، جو آج ہمیں سبق پڑھنا ہے یہ ایک آج ریپیٹڈ کر رہے ہیں یہ سبق ہم آج یہاں سے سبق کا عنوان ہے سوامی وویکانند۔ یہ پڑھنا ہے ہمیں آج، تو آپ اپنی کتاب نکالیے، صفحہ نمبر 44 پر ہے یہ، اور کتاب کی طرف غور رکھیے، دھیان رکھیے۔ سوامی وویکانند 12 جنوری 1863 کو کلکتہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصلی نام نریندر دتا تھا۔ بچپن ہی سے ان کا رجحان روحانیت اور خدا شناسی کی طرف تھا، جو ان کے والدین کی تربیت کا اثر تھا۔ ان کے والد وشوناتھ دتا ایک کامیاب وکیل اور سماجی خدمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بیلور شخص تھے۔ ان کی والدہ کا نام بنوشوری دیوی تھا، جو اپنے مذہب کی سچی پیرو اور پختہ سیرت و کردار کی خاتون تھیں۔ وویکانند نے تعلیم کے ساتھ ساتھ موسیقی اور کھیل کود میں بھی مثالی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ کلکتہ یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے مختلف موضوعات پر اپنے وسیع اور گہرے مطالعہ کی داغ بٹھا دی تھی۔ ان میں مغربی فلسفہ، تاریخ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ پیارے بچوں، جو سوامی وویکانند تھے یہ کلکتہ میں پیدا ہوئے 1863 میں۔ تو ان کا اصلی نام جو تھا وہ نریندر دتا تھا، تو اس کے والد کا نام وشوناتھ دتا، اور جو ایک کامیاب وکیل تھے اور سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ تو جو سوامی وویکانند تھے، بچپن سے ہی اس کا رجحان روحانیت یعنی خدا شناسی کی طرف تھا۔ تو یہ ان کے والدین کی تربیت کا اثر تھا۔ تو اس طرح جو تربیت ہوئی تھی اس کو اپنی والدین کی طرف سے، تو وہ مذہبی خیالات تھے، تو انہی کا اثر تھا کہ سوامی وویکانند کا اثر کا جو یہ روحانیت اور خدا شناسی کی طرف متوجہ ہوئے بچپن سے ہی۔ جو اس کی ماں تھی جس کا نام تھا بنوشوری دیوی، وہ ایک اپنے مذہب کی سچی پیرو اور پختہ سیرت و کردار کی خاتون تھی۔ یہ تو ماں باپ کا ہی جو تربیت ہوتا ہے بچوں پر، تو اسی کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس کی ماں جو تھی وہ اپنے مذہب کی سچی تھی، تو اس کا بھی اثر تھا اس پر، سوامی وویکانند پر۔ تو اسی وجہ سے اس کا رجحان بچپن سے ہی روحانیت کی طرف چلا گیا۔ وویکانند نے تعلیم کے ساتھ اس نے موسیقی اور کھیل کود میں بھی مثالی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ تو کلکتہ یونیورسٹی میں گریجویشن کے ساتھ انہوں نے مختلف موضوعات پر وسیع اور گہرے مطالعہ کی داغ بٹھا دی تھی۔ جوانی کے ایام میں وویکانند کو روحانی طور پر نہایت سخت مراحل سے گزرنا پڑا۔ جب خدا کے وجود پر ان کو شک ہونے لگا، تو جو یہ بڑے ہوئے تو اس غور و فکر کرنے لگے، تو خدا کے وجود پر ان کو شک ہونے لگا۔ انہی دنوں انہوں نے اپنے کالج کے ایک انگریزی پروفیسر کی زبانی سری راما کرشنا کے بارے میں سنا۔ تو انہی دنوں جب اس سے یہ واقعہ پیش آیا، جب وہ مختلف مراحل سے گزرا تو خدا کے وجود پر اس کو شک ہونے لگا، تو اس نے ایک پروفیسر کے زبانی شری راما کرشنا کے بارے میں سنا۔ تو نومبر 1888 میں ایک دن وہ ان سے ملنے کے لیے گئے۔ انہوں نے وہی سوال راما کرشنا سے پوچھا جس کا جواب ان کو اس سے قبل کئی لوگوں سے پوچھ کر بھی نہ ملا تھا، یعنی یہی سوال کہ جو اس کو شک ہوا تھا خدا کے وجود پر، تو اس نے اس شری راما کرشنا کو یہی سوال کیا۔ اس کا جواب اس کو اس سے قبل کہیں نہیں ملا تھا، جناب کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو شری راما کرشنا نے کسی توقف کے بغیر جواب دیا
جواب دیا، ہاں میں نے خدا کو دیکھا ہے، میں خدا کو اتنا ہی صاف دیکھ سکتا ہوں جتنا آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ آگے چل کر دونوں کے درمیان استاد اور شاگرد کا مضبوط روحانی رشتہ استوار ہو گیا۔ اس طرح آہستہ آہستہ شری راما کرشنا کے ساتھ سوامی وویکانند کا رشتہ، وہ رشتہ جو ایک استاد اور شاگرد کے درمیان ہوتا ہے، وہ استوار مضبوط ہو گیا، جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں فکری اور روحانی سطح پر ایک نئے انقلاب سے دوچار ہوئی۔ تو اس طرح ایک تحریک نے جنم لیا جس کے نتیجے میں لوگوں کی زندگیاں فکری اور روحانی سطح پر ایک نئے انقلاب سے دوچار ہوئی۔ تو بچوں، اس طرح آج کا یہ ٹاپک اس کو آپ گھر میں دہرائیے اور اس میں سے کچھ الفاظ نکالیے، ان کو یاد کیجیے، ان کا معنی یاد کیجیے۔ تو کل انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے۔ آج اتنا ہی، اللہ حافظ۔